بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شاہ موکل ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف ہوئے اور ایک ماریہ نامی باندی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، جب حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو حمل ٹھہر گیا تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ کے بطور سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ رنگ اور خوبصورت صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں لے آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمانے لگے، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، دیکھو میرا بیٹے کی شکل میرے سے ملتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل آپ سے مشابہت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوکن ہونے کے طعنہ فرمایا، جیسے بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے گا وہ موٹا تازہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، مجھے ایسی بیویوں پر غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ چھوڑنا چاہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور نمودار نہ ہوں، اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمانے لگی، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کو پورے کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر ہوتی باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں اجازت لیے بغیر آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی یہاں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نہیں ہوں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار گزری، جس وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگی۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اے میرے آقا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی اور گھبرا کر بولی، میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے۔ ویسا ہی ہوا۔ نماز کی جماعت ہونے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، اے بیٹی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا اس طرح کیسے بات کرتی ہو؟ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، گھر میں سلام کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دن کہاں گزارا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، میں آج حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ کا دل حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے اکتاتا نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو اونٹوں نے کھا لیا ہو اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، کیا آپ
اونٹوں کو کس درخت پر لے کر جانا پسند کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے فرمایا میں اپنے اونٹوں کو اس درخت پر لے جانا پسند کروں گا جس پر ابھی کوئی بھی جانور نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے شادی شدہ تھیں اور میں کنواری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر ہنس پڑے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفہ رضی اللہ عنہا کا نام چناؤ نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفہ رضی اللہ عنہا کو اس پر پیار آیا اور کہنے لگی اے عائشہ تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت تو نہ کر سکتی تھیں۔ وہ گھوڑے سے اتریں اور اپنے پاؤں کو بچھوؤں اور سانپ والی گھاس میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی اے خدا مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی ڈس بھیج دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میرے جسم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے اللہ کے نبی جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ زمین بھیگ گئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا لگے اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو جواب دیا اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی زمین و آسمان کی پیدائش میں دن و رات کی گردش میں اہل و عقال کی نشانیوں میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے کرتا ہے وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرتا ہے اور وہ کہتا ہے اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا تو پاک ہے ہم کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔